اور ایک حدیث پاک ہے بڑی مارکے کی، بہت ہی پوائنٹ کی حدیث ہے، بہت ہی اچھی حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ بیوی کا، بھئی بیوی کے بھی حقوق شوہر پر ہیں، جس طرح سے شوہر کے حقوق ہیں اس طرح سے بیوی کے بھی حق ہیں۔ تو اللہ کے حبیب سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، بیوی کے شوہر پر کیا حق ہیں، کیا کیا حق ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، وہ حق یہ ہے کہ جیسا شوہر خود کھائے ویسا ہی بیوی کو کھلائے، جیسا خود پہنے ویسے بیوی کو پہنائے، اور اس کے منہ پر نہ مارے اور اسے برا بھلا نہ کہے، اور گھر کے علاوہ کہیں تنہا نہ چھوڑ کے جائے۔ اللہ اکبر۔ آج اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اپنی بیوی کو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو اپنے بھائی کے گھر پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دبئی کام کرنے یا باہر کام کرنے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ اپنی بیوی کو تنہا، ہاں اگر ماں باپ فیملی ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر فیملی کم ہے، ماں اور باپ نہیں ہے، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ اپنے گھر پر بھی تنہا، میں نے دیکھا ہے کہ دبئی کام کرے بیوی گھر پر ہے، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ وہ کس کے سہارے ہوگی؟ اگر جانی ہے تو اس کو اپنے میکے چھوڑ کے آئیں، یا کوئی اور صورت اپنائیں جس سے خیر کی صورت ہو۔ تو بات یہ تھی کہ جیسا خود کھائے، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ کچھ شوہر کو، کچھ اور مردوں کی عادت ہے کہ وہ روزانہ ہوٹل پہ کھاتے ہیں، اور خود بیوی کے لیے بیچاری وہ بناتی ہے کھانا، محنت مشقت کرتی ہے۔ اور یا بہت سارے کنجوس لوگ ہوتے ہیں، خرچ ہے روزانہ تقریباً 300 روپے کا، اب شوہر خرچ دے کے جاتا ہے 200 روپے، تو ایسی صورت میں وہ عورت کیسے خرچ کرے گی، کیسے اپنا پریوار چلائے گی؟ اس میں اس کے بچے بھی ہیں، یا کوئی اس کا من بھی چلا کسی چیز کا کھانے کا۔ تو میں نے اپنی لائف میں کچھ ایسے بھی شوہر مرد ایسے کنجوس مکھی چوز دیکھے ہیں جو گن گن کے اپنی بیوی کو پیسہ دیتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہ کریں بھائی، اس کی اپنی بھی ضرورتیں ہیں، اس کا اپنا دل ہے، آپ کا دل کرتا ہے، آپ من کرتا ہے، آپ مارکیٹ میں چوراہے پر جس چیز کا من کرتا ہے لے کے آپ کھا لیتے ہیں۔ عورتیں ہر وقت گھر رہتی ہیں، ان کا بھی من کرتا ہے۔ تو اگر خرچ 300 روپے کا ہے تو آپ 50 روپے ایکسٹرا دے کے جائیے۔ اگر 400 روپے کا ہے تو آپ 50 روپے مزید زیادہ دے کے جائیے۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، عورتوں کو بڑی ذلت و رسوائی کبھی کبھی اٹھانا پڑتی ہے کہ شوہر گن گن کے روپے دے کے جاتا ہے، اس میں انہیں کھانا بھی کرنا ہے، سبزی بھی لانا ہے، سالن ترکاری سارا کچھ کرنا ہے، مرچ دھنیا سارا کچھ خریدنا ہے۔ اور اسی میں اگر 3 بچے ہیں اور بچے ضد کرنے لگے، اب سامان کوئی بکنے آیا، کوئی چیز بکنے آئی، روڈ پر وہ اعلان لگا رہا ہے کہ برف کا یا کسی اور چیز کا یا پاپڑ کا یا گزک کا، اس ٹائم ٹھنڈی کا موسم ہے، تو بچے ضد کرتے ہیں اور ماں سے لڑ لڑ کے اور رو رو کے کچھ نہ کچھ لے ہی لیتے ہیں، چھین ہی لیتے ہیں ماں سے۔ تو ایسی صورت میں اگر 300 روپے دے کے گیا اور 300 روپے کا خرچ ہے، تو پھر ایسی عورت سر پٹک کے دیوار پر روتی ہے، اور پھر وہ اپنے ماں باپ کو بھی کچھ نہ کچھ کہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری کہاں شادی کر دی۔ تو بھائی ایسا مت کریے، بیویوں کے بھی حق ہیں، آپ اس کے حق کو مت ماریے۔ اگر آپ بیوی کے حق کو ماریں گے تو کل قیامت کے دن آپ کی گرفت ہوگی، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں آپ ایسا ہرگز مت کریے، اللہ سے ڈریے اور بیویوں کو ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کریے، اور ان کو ان کی بھرپور قیمت یعنی بھرپور خرچ جو ہے دے کے جائیے۔ اور دوسری بات کہی کہ جیسا خود پہنے ویسا اسے پہنائے۔ بڑی پیاری بات ہے یار، خود تو تم 3-3 ہزار روپے والا جنس اور پینٹ پہنے، بیوی کو 200 روپے والا سوٹ، 300 روپے والا سوٹ، 500 روپے والا سوٹ، یہ تو تم نے حدیث کے خلاف کام کیا۔ اگر آپ 1500 روپے والا سوٹ پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، تو بیوی کو 1200 کا حق بنتا ہے۔ تو جیسا خود کھائیں ویسا اسے کھلائیں، جیسا خود پہنیں ویسا اسے پہنائیں۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ اپنی بیویوں کو فوراً غصہ آیا چانٹ مار دیا، ان کے گال پر ہاتھ رسید کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے گال پر مارنے کے لیے سخت منع کیا، اس لیے کہ تمام اعضاؤں میں سب سے حسین اعضا، سب سے بہترین اعضا جو ہے وہ چہرہ ہے،
اللہ کے حبیب نے چہرے پر مارنے کے لیے سخت منع فرمایا کہ چہرے پر نہ مارا جائے۔ چہرہ ایک آئینہ ہے، اگر شوہر بیوی پر چہرے پر مارے گا تو یہ بہت غلط بات ہے، اس لیے کہ چہرہ آئینہ ہے۔ ہر کسی شخص کے سامنے اس کو چہرہ کرنا پڑتا ہے، اپنے پریوار کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، بھائی کے سامنے، جو گھر میں اس کے پریوار کے لوگ ہیں اس کے سامنے۔ اور آپ نے اگر تھپڑ مار دیا اور نشان بن گئے تو اسے تھوڑا سا شرم سی فیل ہوگی اور اسے شرم محسوس ہوگی، تو ایسی حرکت نہ کریں۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کوئی بھی مرد یا کوئی بھی انسان چہرے پر نہ مارے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ چہرے پر عورتوں کے مار دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات بہت ہی پیاری کہی کہ اسے برا بھلا نہ کہے۔ یہ بھی بہت پوائنٹ کی بات ہے کہ بات بات پر آدمی گالی گلوچ کرتا ہے، بیوی کو ماں کی گالی دیتا ہے، کبھی بیوی سے جو ہے وہ کبھی بیوی کو اشارہ کر کے یا بیوی کو گالی سے اشارہ کر کے اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو ایسا بھی ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے کہ گالی گلوچ اور برا بھلا کہنا، تھپڑ مارنا یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسان کے اندر یہ انسانیت کہاں ہے؟ بلکہ اگر مارنا ہی ہے، اگر کوئی اس کی واقعی خلاف شرع عادت ہے تو آپ مار سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی۔ اتنا ماریں کہ مطلب تھوڑا بہت کہ جس سے اس کے بدن پر کوئی نشان وغیرہ نہ پڑے، ہلکا پھلکا ڈانٹ دیں، مار دیں، لیکن ہلکا پھلکا۔ شریعت نے ہلکے پھلکے کی بات کہی، یہ نہیں کہ آپ لاٹھی لے کے اور اس پر سوار ہو جائیں، یا آپ نے کوڑے سے اس کو مارنا شروع کر دیا، یا آپ نے چہرے پہ تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ آدمی یوں ہی تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، ہلکا پھلکا، جس سے اس کو نصیحت ملے اگر کوئی خلاف شرع کام کرتی ہے تب۔ اور اگر کوئی خلاف شرع کام نہیں کرتی ہے تو شوہر کو بالکل اجازت شریعت نے نہیں دی کہ وہ خواہ مخواہ اپنی عورت کو مارے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہم سب کو خلاف شرع کام کرنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔